بسم اللہ الرحمن، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ لو بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے. لو بلڈ پریشر کیا ایک بیماری ہے اور کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے؟ تو میں آج آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی. تو لو بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر ہماری دوسری خواتین وہ کہتی ہیں جی ہمیں لو بلڈ پریشر رہتا ہے. تو بظاہر تو لو بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے. اور لو بلڈ پریشر پہلے کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی. لو بلڈ پریشر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا سسٹولک بلڈ پریشر یعنی اوپر کا بلڈ پریشر 90 سے کم ہو اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر یعنی نیچے کا بلڈ پریشر 60 یعنی 60 سے کم ہو. تو یہ 90/60 یعنی 90 سے اوپر کا 90 سے کم ہو، نیچے کا 60 سے کم ہو. صحیح ہے، تو اس کو لو بلڈ پریشر کہتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے بالکل ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ہیں، کوئی سمپٹمز نہیں اور آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا لو ہو رہا تھا، جیسا میرا کالج کے زمانے میں لو ہو جاتا تھا، لیکن اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے نا 2 بوائل انڈے کھا لیں یا نمک والے بسکٹس کھا لیں تو آپ کا بلڈ پریشر صحیح ہو جائے گا. دوسری کنڈیشن ہے کہ بلڈ پریشر لو کیوں ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ بلڈ پریشر کی دوائیاں زیادہ مقدار میں لے رہے ہیں، ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہے آپ کی، تو اس سے بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے. تو وہ دوائیاں بھی ایڈجسٹ کرنے کی ہوتی ہے. بعض دفعہ بلڈ پریشر کی دوائیوں سے بھی بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا، شروع میں آپ لے تو اس دوائی کی ڈوز کو ڈاکٹر سے ایڈجسٹ کروانی پڑتی ہے، تو اس سے بھی لو ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے سمپٹمز ہیں کہ نہیں، بلڈ پریشر اگر لو ہو رہا ہے یعنی 90 سے کم ہو رہا ہے یا 60 سے کم ہو رہا ہے، سمپٹمز ہونے چاہیے. اگر سمپٹمز نہیں ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اچھا، اب لو بلڈ پریشر کن بیماریوں سے منسلک ہوتا ہے، کب کب کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بہت کلیئر کر دیتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی سمپٹمز نہیں ہے، آپ کو کوئی علامات نہیں ہے اور آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا لو ہو رہا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہماری ہر گھریلو دوسری خواتین کا یہی شکایت رہتی ہے کہ میرا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ بلڈ پریشر لو ہونا کوئی بیماری نہیں ہے. بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، کچھ کھانا پینا کم کیا آپ نے، کام کا ایگزرشن بڑھا، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، تھوڑا سا لو ہو گیا، تو آپ جو ہے نا اس کے مطابق زیادہ تھوڑا کھا پی لیں، تو آپ انڈا کھا لیں، نمک والے بسکٹ کھا لیں، تو انشاءاللہ صحیح ہو جاتا ہے. اچھا، تیسری کنڈیشن جو ایسوسیٹڈ ہوتی ہے بلڈ پریشر لو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جسم سے جیسے ڈائریا موشن وغیرہ ہو گئے، آپ کا والیوم کم ہو گیا، آپ کے یعنی خون بہ گیا یا پانی کی کمی ہو گئی، تو اس میں جو ہے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. تو وہ ڈاکٹر ہی سے ہی کنسلٹ، ظاہر ہے آپ کا بلڈ ریپلیس کرتے ہیں یا والیوم ریپلیس کرتے ہیں یعنی فلوئڈ وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ کا بلڈ پریشر صحیح ہوتا ہے. تو وہ اس کنڈیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہو گیا، جیسے نمونیا ہو گیا، سیپٹیسیمیا، کوئی بھی انفیکشن آپ کے جسم میں ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرے گا. یہ خطرناک بات ہوتی ہے جس کا علاج ہونا چاہیے، نہیں انفیکشن کو ٹریٹ کرنے، یہ نمونیا ہے، دوسری چیزوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اچھا، جو آخری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو بلڈ پریشر لو اس وقت بھی ہوتا ہے جن کا دل کمزور ہے، یعنی ان کا ایجیکشن فریکشن 20-25% ہو، دل کمزور ہو، تو ان کا بھی بلڈ پریشر لو ہونے کے وہ کارڈیوجینک شاک میں ہاسپٹل آتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بالکل اس وقت لو ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم ان کو جو ہے بلڈ پریشر کے بڑھانے کے لیے ڈرپس لگاتے ہیں اور جو ان کی دوائیاں دیتے ہیں تاکہ ان کا بلڈ پریشر وہ ہو نارمل ہو جائے. تو وہ کارڈیوجینک شاک کہتے ہیں. وہ شاک کی کنڈیشن جو ہوتی ہے دل کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کا ایجیکشن فریکشن کم ہوتا ہے. تو صرف میرا مقصد بتانے کا، اچھا روزے کے دوران جو ہے وہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں سحری میں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا افطاری تک بلڈ پریشر لو ہو جائے، تو اس سے تھوڑی سی آپ کو وہ غنودگی فیل ہو، تھوڑا سا آپ کو وہ، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شربت پیتے ہیں یا پانی پی رہے ہیں اس کے ساتھ پنچ آف سالٹ کھا لیں، نمک کھا لیں، تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر مینٹین ہو جائے گا. تو صرف بتانے کا مقصد یہ کہ بلڈ پریشر لو کیا ہوتا ہے. لو کے لیے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں. نارملی اگر آپ کو 90-60 یا 90-60 سے تھوڑا کم بھی بی پی اور آپ کو کوئی علامت نہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ حافظ.